بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 3۔ اس سبق میں ہم معرفت ذات خداوندی کی دلیل پیش کریں گے، اور جو سب سے بڑی دلیل جہاں پہ جناب مصنف نے پیش کی ہے وہ ہے اجماع مسلمین۔ تمام فرق و مذاہب مسلمین کا اتفاق ہے کہ خداوند عالم کی ذات صفات کی معرفت واجب اور ضروری ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ بالآخر اجماع حجت ہے یا حجت نہیں، تو ثابت کریں گے کہ یہ اجماع حجت ہے، اور اس کے بعد اجماع کی اسناد ذکر کی جائیں گی، دلیل عقلی اور دلیل سمعی۔ تو اس لحاظ سے بعض نے اس کو ایک دلیل قرار دیا ہے، اور باقی دلیل عقلی اور دلیل عقلی کو اس اجماع کی سند قرار دیا ہے، اور بعض نے اس کو 3 دلیلیں ذکر کیا ہے کہ دلیل معرفت ذات خداوندی 3 دلیلیں ہیں: اجماع مسلمین، نمبر 2 دلیل عقلی، نمبر 3 دلیل سمعی اور نقلی۔ جی تو ذکر کرتے ہیں۔ قال اجمع العلماء کافۃ علی وجوب معرفت اللہ تعالی۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء یعنی مسلمین کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خداوند عالم کی معرفت واجب ہے، یعنی اس کی ذات کی معرفت واجب ہے، اور وصفات ہی، اور خداوند عالم کی صفات کی معرفت بھی واجب ہے، چاہے صفات ثبوتی ہوں یا صفات سلبی ہوں، صفات جمال ہوں یا صفات جلال ہوں۔ ان کی تفسیر آگے آ جائے گی، صفات ثبوتی سے کیا مراد ہے، صفات سلبیہ سے کیا مراد ہے، اور ان کے اور کون کون سے نام ہیں۔ وما یسع علیہ، اور وہ تمام چیزیں جو خداوند عالم کی ذات کے لیے صحیح ہیں، وما یمتنع عنہ، جو چیزیں خداوند عالم کی ذات کے لیے جائز نہیں، ممتنع ہیں، اور اس طرح النبوت والامامت والمعاد، نبوت کی معرفت ضروری، امامت کی معرفت ضروری، اور معاد اور قیامت کی معرفت بھی ضروری ہے، اجماع ہے۔ اقول، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفق اہل الحل والعقد من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجوب حاضر المعرف۔ اہل حل و عقد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تمام کا اتفاق ہے کہ ان معارف کو جاننا واجب اور ضروری ہے۔ ان معارف یعنی جو اوپر 5 معارف بیان کیے گئے ہیں، باعث توحید، نبوت، امامت، معاد اور صفات خداوندی، یہ اجماع ہو گیا۔ واجماع حجتاً اتفاقاً، اور ان کا اجماع اتفاقاً حجت ہے، یعنی اس اجماع کی حجیت پر بھی اجماع موجود ہے، اتفاق موجود ہے۔ اب اجماع اہل سنت کے نزدیک اور امامیہ کے نزدیک اپنے مبانی کے حساب سے کس طرح حجت ہے، فرماتے اما عندنا، ہمارے نزدیک جن امامیہ کے نزدیک یہ اجماع حجت ہے، کیوں؟ فلدخول المعصوم علیہ السلام فیہم، کہ ان مجمعین میں معصوم بھی موجود ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ اجماع حجت ہے جس میں معصوم موجود ہو۔ اگر معصوم موجود نہیں ہے تو اگرچہ پوری کی پوری امت کے اتفاق بھی ہو، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ واما عند الغیر، غیر امامیہ کے نزدیک فلقولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب کی ارشاد گرامی لا تجتمع امتی علی خطأ، کہ ہماری امت، میری امت خطا پہ اکٹھ نہیں کر سکتی، اہل سنت یہ کہتے ہیں، لہذا یہ اتفاق حجت ہے، یہ اجماع حجت ہے۔ والدلیل اجا علی وجوب المعرفت سندا للاجماع علی وجہین، وہ دلیل کہ جو اس اجماع کی سند بن سکتی ہے، فرماتے ہیں وجوب معرفت پر وہ دلیل کہ جو اس اجماع کی سند بن سکتی ہے، علی وجہین 2 قسموں پہ ہے، عقلی اور سمعی، یعنی الوجہ عقلی اور الوجہ سمعی۔ اما الاول، وجہ عقلی یا دلیل عقلی، فلوجہین، اس کی پھر 2 وجہ، یعنی حقیقت میں دلیل عقلی 2 دلیلیں ہیں، کون کون سی؟ نمبر 1
انہا دافعۃ للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف. پہلی دلیل یہ کہ اگر ان معارف کو حاصل نہ کیا جائے تو خوف پیدا ہوگا، اور عقل یہ کہتی ہے کہ خوف کا دفع کرنا واجب ہے. تو جب خوف کا دفع کرنا واجب ہے تو ان معارف کا سیکھنا واجب ہے. انہا یعنی یہ معرفت، ان معارف کی معرفت دافعۃ للخوف، خوف کو دفع کرنے والی ہے. کون سا خوف؟ الحاصل للانسان من الاختلاف، جو اختلاف کی صورت میں حاصل ہوگا. تمام کے اتفاق ہے کہ یہ خوف جو حاصل ہو رہا ہے، جی ہاں، جنہیں اگر اختلاف ہو، اجماع نہ ہو، اختلاف ہو، تو بالآخر انسان کے ذہن میں خوف باقی رہ جاتا ہے کہ آیا ان معارف کی معرفت واجب ہے یا واجب نہیں. بالآخر ایک خوف سے انسان کے ذہن میں باقی رہتا ہے. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ اس خوف کو دفع کیا جائے. ودفع الخوف واجب، خوف کا دفع کرنا واجب ہے. یہ صغرا ہو گیا انہا دافع للخوف، اور دفع الخوف واجب کبرا ہو گیا. اب اس کبرا کی دلیل دفع الخوف واجب کیوں ہے؟ لأنہ علم نفسانی، کیونکہ خوف ایک نفسانی روحی درد ہے، اور اس کے علاوہ یمکن دفعہ، اس کا دفع کرنا بھی ممکن ہے. لذا فیحکم العقل بوجوب دفعہ، عقل کہتے ہیں کہ اس کو دفع کرنا واجب ہے. فیجب دفعہ، پر اس کا دفع واجب ہے. الثانی، دوسری دلیل ان شکر المنعم واجب، منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. اب جب منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے تو تب انسان منعم کا شکریہ ادا کر سکتا ہے جب اس کی معرفت ہو. لذا معرفت واجب ہے منعم کی. ولا یتم الا بالمعرفہ، اور یہ دلیل تام نہیں ہو سکتی، وجوب تام نہیں ہو سکتا جب تک معرفت نہ ہو. کیوں؟ اما انہ واجب، شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں؟ فالاستحقاق الضم عند العقلاء بترکہ، کیونکہ اگر منعم کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو عقلاء کے نزدیک انسان مذمت کا مستحق بن جاتا ہے. ضروری ہے کہ منعم کا شکریہ ادا کیا جائے. واما انہ لا یتم الا بالمعرفہ، شکر منعم بغیر معرفت کے تام نہیں ہو سکتا. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ فلأن الشکر انما یکون بما یناسب حال المشکور، فرماتے ہیں شکر حال مشکور کے مطابق ہونا چاہیے، مشکور کی حالت کے مطابق ہونا چاہیے. اور مشکور کی حالت کے مطابق اس وقت شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب پہلے اس کی معرفت حاصل ہو. فہو مسبوق بمعرفت ہی، اس سے پہلے مشکور کی معرفت ہونی چاہیے، مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کی حالت کے مطابق نہ ہو تو لم یکن شکر، اس کو شکر نہیں کہا جا سکتا. والباری تعالی منعم، اور باری تعالی منعم ہے. فیاجب شکرہ، لذا اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. فیاجب معرفتہ، بس اس کی معرفت واجب ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جا سکے. اسی طرح فرماتے ولما کان التکلیف واجبا فی الحکمہ کما سیاتی واجب معرفت مبلغہ. جب تکلیف خداوند عالم نے جو تکالیف انسانوں پہ ڈالی ہیں، احکامات ڈالی ہیں، یہ واجب ہے خداوند عالم کی حکمت کے تحت. آگے اس کے بارے میں بات آ جائے گی کہ خداوند عالم نے یہ تکالیف کیوں انسانوں پہ واجب قرار دی ہیں. تو جب تکالیف حکمت خداوندی کی بنیاد پہ واجب ہیں تو وہ شخصیت کے جو ان احکام کو لے کے آئی ہے، یعنی مبلغ، اس کی معرفت بھی واجب ہے. یعنی خداوند عالم کی معرفت کے بعد ان کے رسولوں کی معرفت بھی واجب ہے. اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ ولما کان التکلیف واجبا فی الحکمہ، جب تکلیف بنا بر حکمت کے واجب ہے تو واجب معرفت و مبلغ ہی، وہ کہ جو ان تکالیف اور احکام خداوندی کو لے کے آ رہے ہیں، مبلغ، ان کی معرفت بھی واجب ہے. لذا نبی کی معرفت بھی واجب ہے، رسول کی معرفت بھی واجب ہے. وہ النبی، اور یہ مبلغ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس طرح وحافظہ، اور اس شریعت کے جو حافظ ہیں، ان تکالیف اور احکام کے جو حافظ ہیں، اس کی معرفت بھی واجب ہے، وہ الامام، جو امام علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طرح یہاں تک امامت کی معرفت بھی واجب، نبوت کی معرفت بھی واجب۔ اب آخری سوال، ومعرفت المعاد، معاد کی معرفت کیوں واجب ہے؟ فرماتے اس وجہ سے کہ استلزام التکلیف وجوب الجزا، کیونکہ تکلیف دینے کا لازمہ یہ ہے کہ پھر جزا بھی واجب ہو۔ اور جزا کب واجب ہوگی، کہاں واجب ہوگی، جزا کیسے دی جائے گی، اس کے لیے معاد کی معرفت ضروری ہے۔ تو یہ دو دلیل عقلی کے ساتھ انہوں نے عقلی دلیل کو ذکر کیا ہے کہ جو سند بن رہی اجماع کی۔ وَأَمَّا الدَّلِيلُ السَّمْعِي، دلیل سمعی اور نقلی کیا ہے؟ فرماتے یہ بھی ہم دو واج میں ذکر کرتے ہیں۔ الاول، پہلی، قولہ تعالی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانیے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَعْلَمْ یعنی اعلم، یہ امر کا صیغہ ہے، والامر يدل على الوجوب، جیسا فرماتے ہیں والامر للوجوب، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، علم اصول میں مفصلاً بیان ہوا ہے۔ بس واجب ہے کہ خداوند عالم کی معرفت حاصل کی جائے۔ وثانی، دوسری دلیل سمی وہ یہ کہ انہ لما نازل قولہ تعالی، جب خداوند عالم کا یہ فرمان عالی شان نازل ہوا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جب یہ آیات شریفہ نازل ہوئی تو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول خدا نے فرمایا ویل لمن لا کہا بین لہیہ، ویل ہے اس شخص کے لیے، تباہی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے یہ آیات شریفہ پڑھی ثم لم یتدبرها، پھر ان میں تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ تو جناب رسول خدا نے رتب الذم علی تقدیر عدم تدبرها، کہ یہ مذمت اس صورت میں ہے کہ جب ان میں تدبر نہ کیا جائے۔ اب تدبر اس سے مراد استدلال ہے، بس استدلال کے ساتھ ان کی معرفت رکھنا واجب ہے، وگرنہ مذمت کی جائے گی، کیونکہ مذمت اس صورت میں ہے کہ جب واجب ہو۔ اے عدم الاستدلال بما تضمنت الآیہ، کہ استدلال نہ کیا جائے ان چیزوں کے ساتھ جن کو آیت ذکر کر رہی ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان ذکر الاجرام السماویہ والارضیہ، آسمانی اور زمینی اجرام، اجرام فلکی اور ارضی، بما فیہ من آثار السنہ والقدرت والعلم، کہ جن میں خداوند عالم کی خداوند عالم کی قدرت کے آثار موجود ہیں، خداوند عالم کے علم کے آثار موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بذالک الدال علی وجود صانعہا، یہ اپنے صانع کے وجود پہ دلالت کر رہی ہیں۔ مصنوعات ساری کی ساری یہ خداوند عالم کے صانع ہونے پہ دلیل ہیں۔ اور اسی طرح وقدرت ہی و علم ہی، یہ تمام اجرام سماوی اور ارضی خداوند عالم کی قدرت پہ دلیل ہیں، قادر ہے تو ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، وعلم ہی، عالم ہے تو ان کو اس طریقے سے پیدا فرمایا کہ پورا نظام ہستی چل رہا ہے۔ فیکون النظر والاستدلال واجبا، پس جب استدلال نہیں کیا جاتا تو مذمت مرتب ہو رہی ہے، اور مذمت وجوب کی صورت میں ہوتی ہے، بنابری النظر والاستدلال واجب، نظر اور استدلال واجب ہو جائے گا، وہ مطلوب، ہمارا مطلوب بھی یہی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا خلاصہ جو ہم نے خود اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیا، اضافہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کا اجماع ہے علی وجوب المعرفہ، کہ معرفت واجب ہے، اجماع ہے، اور اجماع حجت ہے، بنابری معرفت ضروری ہے۔ پھر وجوب معرفت کی دو قسمیں، یا عقلی ہے یا سمعی ہے۔ معرفت عقلی یہ دو وجہ میں ہے۔ نمبر ایک، دافعۃ الخوف من الاختلاف، اگر معرفت ہو تو اختلاف کی صورت میں جو خوف پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دفع خوف واجب ہے، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل عقلی وہ یہ کہ وجوب و شکر المنعم، منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ جب منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے تو ضروری ہے کہ اس کی پہلے معرفت حاصل ہو۔ پھر شکر کیوں واجب ہے؟
لاستحقاق کی ضم میں بترکہ ہی، کیونکہ عقل کہتا ہے کہ اگر آپ منعم کا شکریہ ادا نہ کریں تو آپ مذموم ہیں. اور منعم کا شکریہ کس طرح واجب ہے؟ فرماتے لِيُنَاسِبُ الشُّكْرَ حال المشکور، تاکہ شکر مشکور کی حالت کے مطابق ہو. تو اس صورت میں شکر مشکور کی حالت کے مطابق ہوگا جب پہلے مشکور کی معرفت حاصل ہو. پس ان دو دلیلوں سے وجوب معرفت خداوندی مشخص ہو جاتی ہے. دوسری فرماتے وجوب المعرفت سمیع، دو آیت شریفہ ذکر ہوئی ہے. پہلی فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اعلم وجوب کا صیغہ ہے، جی ہاں اعلم امر کا صیغہ ہے، والامر یدل علی الوجوب، بس واجب ہے. دوسری آیت یا دوسری دلیل کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو جناب نے ارشاد فرمایا ویل لمن لا، کہا بین اللہ یہی ہے، ثم لم یتدبرها، جناب نے فرمایا ویل ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھتا تو ہے لیکن ان میں تدبر نہیں کرتا. پس مذمت ہے عدم تدبر کی صورت میں، عدم استدلال کی صورت میں، اور مذمت کا ہونا اس بات پہ دلیل ہے کہ تدبر حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ امر مستحبی کے ترک پر مذمت نہیں ہوتی. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.